اپنی گردن پر تسلیم نہیں کرتا وہ ولی نہیں بن سکتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ قرآن کی آیات سے، اولیاء کے صحبت سے اور اقوال صحابہ کی روشنی میں کافی وافی شافی طور پر ظاہر و باہر ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ علوم دینیہ کو حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ وقت کے عالم بھی بنتے ہیں، وقت کے محقق بھی بنتے ہیں، وقت کے مفسر بھی بنے، وقت کے محدث بھی بنے، یہاں تک کہ آپ اتنے بڑے ولی بنے، ولی کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم ظاہریہ میں بھی دسترس حاصل عطا فرمائی اور علوم باطنیہ میں بھی آپ کا ہمسر و رفیق کوئی نہیں تھا۔ اتنے بڑے اپنے وقت کے شہسوار، علم کے شہسوار تھے کہ بڑے علامہ، بڑے فہامہ جس زمانے میں ان کے علم کا لوہا منوایا جا رہا تھا، وہ تمام کے تمام آپ کے قدموں کے پاس آ کر کے علم کی خیرات دینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ یہ مقام آپ کا ہے۔ حضرت ابن جوزی یہ اپنے وقت کے عظیم محدث ہے، اپنے وقت کے عظیم مفکر ہے، اپنے وقت کے عظیم جزا ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر ان کو آپ کی شان ایسے تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن آپ جو قرآن کی تفاسیر کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ کسی نے کی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے جدا ہی آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ یہ مقام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آیت کی تفسیر کرنا، 17 18 20 22 نہج اور طریقے پر تفسیر کرنا، مفسر بھی اپنی تفسیریں کرتا ہے تو چند ایک اقوال علماء کے نقل کر کے اپنی رائے کو پیش کرتا ہے۔ یہاں غوث اعظم ہے جو تصوف کے بھی امام ہے، طریقت کے بھی امام ہے، شریعت کے بھی امام ہے، اور آپ اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے مفتی ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر کرنے پر آتے ہیں تو ابن جوزی جیسا محدث آپ کے قدموں میں سر لگاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہی کہتا ہے حضور واہ کیا مرتبہ ہے غوث سے بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ یہ زبان امام احمد رضا نے 14 صدی کے بعد استعمال کیا ہے، یہی انداز عربی میں ابن جوزی بھی اختیار کر چکا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے وہ عربی میں پڑھ چکے ہیں۔ کہتے واہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، یا غوث اعظم آپ کے علم کا، آپ کے رفعت کا، آپ کے مقام بلندی کا مکان کیا ہے کہ ایک آیت جس کی تفسیر میں 4-5 جان رہا ہوں، آپ ایسا محقق ہے، ایسا مفسر ہے کہ وہی آیت ہے، وہی الفاظ ہے، وہی معنی ہے، لیکن تفسیر کا طریقہ، تفسیر کی نہج آپ ایک نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں بلکہ 25 طریقے سے ایک آیت کی تفسیر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وقت کا مفتی، یہ ہے وقت کا شہسوار۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دو شانیں ہم نے سنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غوث اعظم بس اسی شے کے مالک ہیں، کرامتوں کے مالک ہیں، آپ نے کرامتیں دکھائی ہیں تو کرامت والے نہیں بن رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، حضرت غوث اعظم کرامتیں تو آپ نے پیدائشی کرامت دکھانا شروع کی ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں تو کرامت دکھاتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے علم کا لوہا تو یہاں تک ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ بھی کہتے حضور اے غوث اعظم، اے عبد القادر، تم اپنے وقت کے بھی شہنشاہ ہو اور وہ پہلے تم سے آ چکے ہیں، تم سے پہلے ولی بن چکے ہیں، ان کے بھی تم شہنشاہ ہو، آپ کی شان ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے قرآن مجید میں تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اچھا آپ دیکھیں اس آیت میں خطاب رب کر رہا ہے، کلام رب کا ہے، لیکن اس کے بندوں سے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کے انداز میں کہہ رہا ہے، اے ایمان والو۔ اس کا کلمہ ہم نے ایک بار پڑھا ہے، زندگی ساری گناہوں میں گزار دی، پھر بھی کہہ رہا ہے اے ایمان والو، بولے سبحان اللہ۔ یہ احسان نہیں، بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہماری بستی میں کوئی گناہ کر لے، کوئی شراب پی لے تو اس کو شرابی کہہ کے پکارا جانے لگتا ہے، یہ ہمارا رویہ ہے۔ اس کو جواری کہہ کے پکارتے ہیں، یہ ہمارا رویہ ہے۔ ہم اس کو نشے گانجا پینے والا کہہ کے پکارتے ہیں۔ یار ہم گناہ بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، دغا بازی بھی کرتے ہیں، پھر بھی قرآن ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ اللہ اکبر۔ اس رب کا کرم دیکھیں کہ اس نے ہمارے عیبوں کو ظاہر نہیں فرمایا ہے، اس نے ہمارے عیبوں کے ساتھ خطاب نہیں کیا ہے، اس نے یہی فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے نبی کی دل سے تصدیق کرنے والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ، سچوں کے طریقوں کو اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اس رب کا کرم دیکھیں، گناہوں سے بھی گناہگار سے بھی کہہ رہا ہے اے ایمان والا، اداکار سے بھی کہہ رہا ہے اے ایمان والا۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آج تو گناہ کر رہا ہے لیکن رب کے پیغام کو بھولنا نہیں، وہ رب جس کو تو کلمہ پڑھتا
رب تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے ہم پر، خدا کی نعمتوں کا، خدا کے احسانات کا بندہ ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتا رہے، پھر یہ ناممکن ہے، پھر بھی ناممکن ہے۔ اس کی ایک شے جس نے ہمیں دی ہے، ہمارے وجود میں لاکھ ایسی نعمتیں ہیں جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ بندے کا بندہ ہونا اور امتی ہونے کا حق ادا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بندہ ہر لمحہ ہر وقت اس مالک حقیقی کا شکر ادا کرتا رہے کہ جس نے انسان کو وجود بخشا ہے، انسان کو جسم بخشا ہے، آنکھیں بخشی ہیں، بولنے کا سلیقہ بخشا ہے، معاملات کو تقدیر کو سمجھنے کا مادہ دیا ہے، عقل دی ہے۔ جانوروں میں اور انسانوں میں یہ بھی فرق رکھا ہے کہ جانور عقل والے نہیں ہوتے اور محمد عربی کے امتی عقل والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایک امتیاز امتیاز ہے۔ کائنات میں 18,000 سے زیادہ مخلوق دنیا میں پیدا کی گئی ہے، لیکن اس مخلوق کو اتنی فضیلت دی گئی کہ مقام مقام پر چیدہ بچیدہ اوقات میں اس کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی قرآن مجید میں۔ اور سب سے بڑی فضیلت تو میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کا امتی بنا کر کے اوامر و نواہی سے بچنے کا، اوامر پر عمل کرنے کا اور نواہی سے بچنے کا حکم اس کو دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کی بہتریت، اس امت کی افضلیت یہ نہیں کہ میرا نام محمد ہے تو میں اس بنا پہ افضل ہوں۔ فرمایا تم کلمہ پڑھنے والا اس بنا پہ افضلیت ہے۔ فرمایا اس افضلیت پر اور چار چاند لگانے والا کام یہ ہے کہ تو برائی سے بچائے گا اور نیکی کرنے کا حکم دے گا۔ یہ اس امت کی افضلیت کا دار و مدار ہے۔ فرمایا کہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا بحیثیت مسلم، بحیثیت ایک اچھا انسان کے، اچھے اخلاق کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ، کوئی بھائی، کوئی مسلمان گناہ کر رہا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو گناہوں سے بچائے گا، اس کو نیکی کی طرف بلائے گا۔ قرآن مجید نے اس کی ہمیں تلقین کی ہے۔ اچھا سچے کون ہیں؟ سچے کون لوگ ہیں؟ اللہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچے وہ لوگ ہیں جو نیک عمل اچھی نیتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے آئے اچھی نیت کے ساتھ، یعنی کہ میرا پڑوسی دیکھے گا، میرا راستہ میں چلنے والا دیکھے گا۔ جمعہ کا دن ہے، میں نے 2-3 جمعہ پہلے بتایا تھا جمعے کے فضائل کیا ہیں، ان میں سے ہم نے ایک چیز کو ذکر کیا تھا کہ مسواک کرنا بھی سرکار کی سنت ہے۔ مسواک 5 نمازوں میں کریں، مسواک دل سے گناہوں کو دور کرتی ہے، مسواک ذہن کھولتی ہے۔ اچھا کام کچھ کرے نہ کرے لیکن مسواک کرنا ہی سب سے بڑی یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے مسواک کی ہے۔ بندہ اسی چیز کو سمجھ کے مسواک کرنا شروع کر دے تو اس کے فضائل خود ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ جمعہ کے دن عطر وغیرہ لگا کر آنا، سرما لگا کر آنا، یہ سرکار کی سنت ہے، یہ فضیلت ہے اس دن کی۔ خوشبو لگا کر کے نماز پڑھنے جایا کریں، خوشبو لگایا کریں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو زیادہ خوشبو استعمال کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ عقل عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا آج ہمارے معاشرے میں 2 طریقے کی عقل استعمال ہو رہی ہے، ایک وہ جو دین کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ دین کے اعتبار سے عقل استعمال کرتا ہے، اور ایک وہ جو دنیا پڑھ رہا ہوتا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے عقل استعمال کرتا ہے۔ دنیا پڑھنے والا پھر عقل اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ وہ پھر اولیاء کا گستاخ بھی بن جاتا ہے، اولیاء کا بے وفا بھی بن جاتا ہے، اولیاء کو معاذ اللہ جان دینے والا بھی بن جاتا ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں دین حقیقی اگر جس نے حاصل کیا ہے تو وہ کسی ولی کا گستاخ نہیں ہوگا بلکہ ہر ولی کے نقش قدم پر چلنے والا۔ یہ اس دین کی خاصیت ہے، اس دن کا سرہ امتیاز ہے۔ جہاں اس آیت میں صالحین کی صحبت کی فضیلت بتائی گئی ہے، وہیں اس آیت میں سچ بولنے والوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کہتے ہیں سچے لوگوں کو جو سچ بولنے والے ہیں، سچ کی دعوت دینے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ لوگ سب کو پورا کر لیں، باہر آنے والے سب پورا کر لیں، آ جائیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عبداللہ ابن مسعود؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ ابن مسعود ہے ان کو صاحب النعال نبی کہا گیا ہے، صاحب النعالین کہا گیا ہے، دو جوتیاں اٹھانے والے۔ جب سرکار کسی مجلس میں جایا کرتے، کسی کے مہمان نوازی کرنے جایا کرتے یا کسی کے گھر پہ جاتے تو سرکار کی جوتیاں مبارک جن کو نعالین مبارکہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود ایک اس آستین میں رکھتے اور دوسری اس آستین میں لگا کر اس طریقے سے بیٹھ جایا کرتے۔ سبحان اللہ، محبت دیکھیں، اس محبت اور اس ادب کا یہ ثمرہ ملا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو۔ ان کو محدثین کی جماعت میں اور فقہ حنفی میں امام اعظم نے جن سے سب سے زیادہ حدیثیں لی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ مدینے کے مفتی ہیں،
یہی عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، میرے آقا، میرے ماں باپ، میرے مرجع، روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. توجہ دیجیے گا، سچ کس کی طرف کرتی ہے؟ نیکیوں کی طرف ہدایت کرتی ہے، نیکیوں کا راستہ دکھاتی ہے. بندہ فرماتے ہیں جب بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنتیوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. فرماتے جب وہ جنتیوں میں سے لکھ دیا گیا، اس کے ابھی لکھ دیا گیا یہ سچا ہے، یہ متقی ہے، یہاں تک کہ اس کو ولیوں کی جماعت میں سے لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. سچ بولنے کی فضیلت کتنی ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ اگر سچ کا پابند ہو جائے، سچ بولنے والا بن جائے، سچ بولتا رہے، لوگوں کو جھوٹ بولنے سے بچائے. اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سچ کی فضیلت بتائے. فرمایا سچ بولتے یہاں مقام آ جاتا ہے، پھر وہ دعائیں کرتا ہے تو دعائیں رضی ہوتی، اس کی زبان کی تاثیر اتنی ہو جاتی ہے کہ رب ہر دعائیں قبول فرمانے لگتا ہے. سچ کی فضیلت ہے، سچ کی فضیلت ہے. جھوٹ اتنا برا کیوں ہے؟ ایک جھوٹ لفظ بھی برا ہے اور اس کا اثر بھی برا ہے. بس میں جذبات کی باتیں کر رہا ہوں، اندر کی روحانیت کی بات پیش کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکے تو سمجھیے گا. سچ کو فضیلت اس لیے ملی، اس لیے نہیں ملی کہ وہ سچ ہے، بلکہ سچ کو اس لیے فضیلت ملی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے سچ بولا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ جذبات ہے کہ سچ لفظ سچ میں ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو ولی بن جائیں گے. نہیں، اگر آپ اس نیت سے بولیں گے کہ میرے مصطفیٰ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، جھوٹ زبان رسالت سے نہیں نکلا ہے، تو سچ کو بھی اس بات کو فخر ہے کہ وہ کسی اور کی زبان سے نکلے نہ نکلے، مصطفیٰ نے اپنی زبان سے نکالا ہے. اللہ اکبر. یہ ادب ہے میرے، یہ سچائی کی فضیلت ہے. فرمایا جھوٹ اتنا برا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کہیں بولا ہی نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. بات سمجھے آپ؟ جو چیز میرے مصطفیٰ نہ کرے آپ سمجھ لیجیے وہ کتنی گھٹیا ہو سکتی ہے. جھوٹ میرے مصطفیٰ نے کبھی نہیں بولا. آج ہر جھوٹے انسان کو لعنت بھیجی جاتی ہے. جھوٹ بول رہا ہے لعنت اللہ علیہ الکاذبین، اور سچ بول رہا ہے بڑا پیارا ہو جاتا ہے دل کا. بچے بچپن میں کبھی سچ بول دیتے، ماں کہتی ہے میرا بچہ بڑا سچا ہے نا، اس کو سینے سے لگا لیتے. تو سچ کی فضیلت اتنی ہے. اللہ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچے لوگوں کی جماعت میں سے ہو جاؤ. سچے لوگوں کی جماعت میں سے ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جب تم سچ بولتے رہو گے، سچ بولتے رہو گے، سچ بولتے رہو گے تو ایک مقام آئے گا پھر تبارک و تعالیٰ تمہیں سچا بنا دے گا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری محفل اور مہینہ بھی حضرت غوث اعظم کا ذکر ہے، اور یہ غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے، تو پھر حضرت غوث اعظم سرکار کے بیٹے کی بات نہ آئے تو پھر ہماری مجلس میں مکمل نہیں ہوگی. شہنشاہ اولیاء ہیں آپ، وقت کے شہنشاہ ہیں، علم کے شہنشاہ ہیں، ولایت میں آپ شہنشاہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بولتا رہے تو پھر اس کی زبان کی تاثیریں ختم کر دی جاتی ہیں، اس کی زبان پھر وہ کام نہیں کرتی ہے. آپ نے فرمایا اپنے نفس کو روکو اور اخص الخواص کا طریقہ اختیار کرو. اور خواص کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جھوٹ بولتے ہی نہیں بلکہ جھوٹ سے دور رہتے ہیں. بولنا تو دور کی بات ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد الوفا آپ کو اساتذہ میں سے ہے، فرماتے ہیں عبد القادر جب وہ مقام آئے گا، جب وہ وقت آئے گا کہ ہر جگہ کا ہر دور کا ولی تیرا ذکر گائے گا، تیرا ذکر کرے گا، اور تیرے پیدا ہونے سے پہلے بھی وقت کے اولیاء کتب و ابدال نے تیرا ذکر کیا ہے. اے عبد القادر جب وہ وقت آئے گا کہ تیرا علم، تیرا ذکر تو بھی بول رہا ہوگا، تو ہمیں بھولنا نہیں، ہمیں بھی بہت یاد رکھنا. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ غوث اعظم کا استاد ہے. فرمایا مجھے اس وقت یاد رکھنا جب غوث اعظم آپ کے ابو وفا کی رجل آتے تو آپ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں میرے مریدوں اللہ کا ولی آگے تمہارے اس کا استقبال کرنے کے لیے ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ شان تھی میرے غوث اعظم کی. مریدوں نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کبھی ان کا قدم اپنے سر پہ رکھتے ہیں، کبھی ان کا ذکر اتنا کرتے ہیں کہ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں یہ بڑے ہیں. فرمایا پاگلو میرے مریدوں یہ بڑا چھوٹے والی بات نہیں ہے، رب نے اس کو مقام ہی اتنا بڑا دیا ہے کہ مجھے جھکنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. علی حیدری ہے، شیخ بن علی حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو اعلان کیا کہ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا، تو ابو الوفا کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عبد القادر ممبر کوفہ سے تم اعلان کرو گے اور یہ کہو گے کہ اے قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہو گے تم بعد میں، آج ابو الوفا ابھی سے پہلے سے سن چکا. غوث اعظم کی شان ہے
وقت کا شہنشاہ سلطان الہند، آپ نے حضور غوث اعظم کی شان کا اعتراف کیا ہے، آپ خود حضور غوث اعظم کی شان کے معترف ہیں۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، اور یا رسول اللہ کے غلام، اے غلام حضور کو امت کیو، اے غوث اعظم کو چاہنے والے، مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر۔ حضور غوث اعظم نے کہا تھا قدمی ہاتھی اعلیٰ رقبتے کل ولی باللہ، ہر ولی کی گردن پر، یہاں گردن ہی نہیں ہے، یہاں دل بھی ہے، جگر بھی ہے، سر بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں۔ کہاں کہاں رکھنا ہے حضور؟ آپ جہاں چاہے وہاں رکھیں، سارا وجود ہی آپ کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اولیاء کی جماعت ہے۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر۔ حضور یا غوث اعظم جہاں چاہو رکھو قدم رکھو، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم اتنے بڑے مفسر ہیں، قرآن مجید کی 4 جلدوں میں تفسیر کی ہے، تفسیر جیلانی کے نام سے وہ آج شائع ہوتی ہے۔ اتنے بڑے محقق ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، فتاوی جیلانی کے نام سے آپ کی کتابیں ہیں۔ عام انسان نہیں جو غوث اعظم، اور اتنے بڑے کرامتی تھے، آپ جو کہہ دیا کرتے رب تبارک و تعالیٰ آپ کے کہنے کے مطابق وہی معاملہ فرمایا کرتا ہے۔ مجلس ذکر چالو ہے، آپ کا بیان زور و شباب پر ہے، مریدین اور آپ کے غلاموں میں جذب طاری ہو گیا ہے، کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ بیان غوث اعظم کر رہے ہیں، جھوم پبلک رہی ہے، بیان غوث اعظم کر رہے ہیں، لہرا پبلک والے رہے ہیں، جن ان کے غوث اعظم کے قبضے میں پہنچ چکے ہیں۔ بیان غوث اعظم کر رہے تھے، وہ جھکے جھکے چلے آئے ہیں، اور یہاں تک کہ وقت آیا کہ بیان آپ کر رہے تھے، شباب پر تھے، جلال پر تھے، کہ اچانک سے ایک چیز کو کرنے لگی، آپ کو جلانا ہے، نگاہ دوڑائی، چیل مرتی ہوئی زمین پر آ کے گری، بیان ختم کیا، آپ اس چیل کے پاس گئے، مریدوں سے کہا ذرا دیکھ کر کے آپ کیا حالت اس کی، کہا حضور وہ تو بے ساکھ پڑی ہے، اس کے اندر حرکت کی طاقت نہیں ہے۔ آپ آئے، آپ نے بسم اللہ کر کے ہاتھ پھیرا اور کہا جا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ شان نہیں، آپ مردوں کو جلایا کرتے تھے۔ اتنا بڑا ولی کون ہو سکتا ہے بتائیں؟ یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے سخی تھے۔ ہماری آخری بات دیکھیں، محرخین نے لکھا کہ آپ اتنے بڑے سخی تھے، اخلاق کے انتہائی اعلیٰ پیکر تھے۔ ایک مثال سمجھے کہ بستی کا ایک بہت بڑا سیٹ ہے، دھنا سیٹ ہے، اس کے ماتحت 15-20 لوگ چل رہے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں وہ، اور کبھی وہ کسی کو بلا کر کے کچھ دے دیا کرتا ہے، کبھی کسی کو بلا کر کے اکیلے میں، تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے یہ میں اس کی سب سے زیادہ میں اس کے قریب ہوں، سب سے زیادہ اس نے مجھے نوازا ہے، سب سے زیادہ یہ مجھ پر رحم کرنے والا ہے۔ حضور غوث اعظم محبت اور دوستی کے آداب میں سے، آپ کسی مرید کے، جب کوئی مرید آپ کے پاس آیا کرتا، اتنا نوازتے وہ یہی سمجھتا کہ حضور غوث اعظم کے سب سے زیادہ میں ہی قریب ہو گیا ہوں۔ احساس کمتری کا کسی کو شکار ہونے نہیں دیتے تھے۔ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے اوصاف کتنے اعلیٰ تھے، اتنے اعلیٰ تھے، آپ کے پاس اگر کوئی گناہ گار آیا کرتا تو آپ اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ آج ہم بھی قادری ہیں، ہم بھی غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کی جو ہے کیسی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے ذرا سا وہ کر دیا تو اس کو جو پورا واویلا کر دیتے ہیں۔ ہم قادری ہیں الحمدللہ۔ اگر گناہ کر رہا ہے تو بندہ سمجھائے اس کو، بھئی آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ غلط کام ہے، اس کو چوراہوں پر، گلی میں، کوچے میں، گھر میں، 50 لوگوں کے سامنے، گھر میں مائیں بہنیں سب ہیں، اس کے سامنے کو ذلیل کرنا یہ قادریوں کا شیوا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کا یہ طریقہ ہے، اگر کوئی مرید آپ کے سامنے گناہ گار آیا ہے تو آپ اس پہ دست شفقت پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا یہ طریقہ غلط ہے، اس کو کرنا چھوڑ دے۔ آئندہ وقت آیا کرتا تھا کہ جب دوبارہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو وہ گناہ کر کے نہیں آ رہا، پھر اس کا دل نیکیوں کی محبت سے لبریز ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آپ کی سخاوت، آپ کا ذکر، آپ کی عدالت، آپ کی سخاوت کو سن کر کے اس وقت کے ایک چور کو جو ہے نشہ چڑھ گیا، بولے عبد القادر اتنے مالدار ہے، لاؤ چلو پھر ایک آدھ دن ہاتھ صاف کیے جائیں گے، اور کسی دن دل کے ذرا مال لپیٹا جائے۔ تو ایک دن آیا اپنے گھر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جب آیا تو پورا مکان چھان ڈالا، آخرکار ملا کچھ نہیں، افسوس کرنے لگا، بولے یار اس کے سخاوت کتنے چرچے سنے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، آپ کا ذکر اتنا ہوتا کہ بہت بڑے سخی ہیں، بہت بڑے سخی، مال کچھ نہیں ملتا۔ اچھا غوث اعظم کا بھی یہ مقام ہے، جب کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں، بولے سبحان اللہ، بات بڑے مزے کی ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اچھا کوئی مانگنے والا آتا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، یہ تو چور آیا تو اس کو کہتے خالی ہاتھ بھیجتے ہیں، یہ تو چور آیا ہے، اس کو تو اور دینا پڑے گا، اس کو ایسا دینا پڑے گا کہ چوری کو چھوڑے گا، اس کا ولی بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، فرمائیے آیا ہے تو خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ اچھا دیکھو ڈھونڈ کے نکل رہا تھا، ملا کچھ نہیں،
اندھا ہو گیا, وہ راستہ نہیں دکھ رہا اس کو. اب آپ نے اس کو بلایا اپنے پاس, اور بلانے کے بعد پتہ لگا کہ صبح فجر کے وقت کہ چند ایک لوگ آئے, کا حضور ہمارے وہاں کا کوئی انتقال ہو گیا, بدل وغیرہ اولیاء کی جماعت آئی, کہا اب دار چاہیے تمہیں, اور کوئی نہیں ملا, کوئی نہیں ہے تمہارے پاس, نہ نہیں حضور. کہا جاؤ میری مسجد کے کونے میں ایک چور بیٹھا ہوا ہے, اس کو بلا کے لا, ہم نے اپنی نگاہوں سے ولی بنا دیا ہے. سبحان اللہ, نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تبدیل دیکھی. یہ نگاہیں اگر کس میں پڑ جائے تو چور ہوتا ابدار بنا دیا جاتا ہے, شرابی ہوتا نہیں تو کار بنا دیا جاتا ہے, اور بے نمازی ہوتا پہلے سب سے گھر ہونے والا نمازی بنا. یہ غوث اعظم کی شان ہے, یہ غوث اعظم کا مقام ہے. آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے 5-10 لوگ نہیں ہوا کرتے تھے, ہزاروں ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا, اور ان ہزاروں ہزار لوگوں میں اکثر یہ لوگ ہوا کرتے تھے جو وقت کے شہنشاہ علم کے واقع ہوا. آپ کی شان کا اندازہ بس یہی لگا لیں کہ جس کی صحبت میں ہزاروں علماء بیٹھنے والے ہوں, تو جب علماء کی یہ شان ہے تو پھر غوث اعظم کے مقام کی کیا شان ہوگی. اس لیے میرا امام کہتا ہے کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, اور سب بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء مرد میں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر, مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں ڈھالا تیرا. سبحان اللہ, یہ فیضان غوثیت ہے جو بخارا میں برس رہی ہے, اجمیر میں برس رہی ہے, چشت میں برس رہی ہے, بغداد میں برس رہی ہے, عراق میں برس رہی ہے. اللہ سے آپ کا غلام جہاں جہاں ہے, آپ کی برکت اس غلام کے سیر بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. دعا کریں رب العالمین ہمیں حضور غوث اعظم کے فیض و برکات سے مالا عطا فرمائے, اور حضور غوث اعظم سچی محبت عطا فرمائے, فتنہ زمانہ سے محفوظ عطا فرمائے, ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے. اپنے اپنے گھروں پر ضرور نہیں کہ 50 دے بگائے, 100 دے کے بگائے, 10 کمانے بگائے, نہیں. محبت کا تقاضا یہی ہے, اگر آپ کے پاس مال ہے تو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں, اب مال نہیں ہے تو تھوڑا سا بھی لے کے یا غوث اعظم کی حفاظت لگا دیں, انشاءاللہ کامیابی حاصل ہو جائے گی. اللہ العالمین جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں جو بھی اغلاط ہو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی سنت ادا کریں.